बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर मिस सदफ और आज है हमारा इंग्लिश का लेसन। बट ये लेसन थोड़ा इंटरेस्टिंग है इस वजह से क्योंकि इसमें आज हम करेंगे कुछ बातचीत उन चीज़ों के बारे में या उन आदतों के बारे में जो हम में से हर किसी के लिए अच्छी हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। जी हाँ डियर टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हेल्पिंग अदर्स। ये टॉपिक और इससे रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, इनको एग्जीक्यूट करके डाउनलोड करके आप अपने आप को मज़ीद फैसिलिटेट कर लें। लेकिन उस लेसन प्लान को पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया हो गया होगा डेफिनेटली कि आज का जो लेसन है बच्चों का लिसनिंग स्पीकिंग से कनेक्ट करता है और इसी लिसनिंग एंड स्पीकिंग के दौरान हम कुछ ऐसी वोकैबलरी भी इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिनको आगे जाके अगले जो है अस्बाक में या अगले साउंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ हैं वो हैं तो हमारी कम्युनिटी का ही हिस्सा। तो डेली लाइफ में जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उसमें जो हमें एज अ ह्यूमन फैक्टर अपना रखना है वो भी हमने अपने बच्चों को इसी एज और स्टेज से सिखाना है ताकि हमारे बच्चों में सिंपैथी और एम्पैथी जैसे भी सॉफ्ट इमोशंस पैदा हो सके। तो डियर टीचर्स, आज का जो हमारा सबक है उसके ELOs हैं ओपन आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस about the story to support critical and logical thinking. Tell a simple story by looking at pictures. Cooperative with and be sensitive to peers, elders, neighbors or who may be differently abled. Now, आज के इन ELOs के बाद आपको ये पता लग गया कि बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ बातचीत करनी है और अपने आसपास के माहौल में ज़रा गौर करके बताना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बुज़ुर्ग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि दोस्त हैं उनको हेल्प की ज़रूरत है, मोहल्ले में कौन है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, या कोई ऐसे लोग जो कि डिफरेंटली एबल्ड हों, अगर वो माजूर हैं, व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं तो उनको उनके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनकी मदद कैसे करनी चाहिए। तो आज हम ये छोटी छोटी बातों को डिस्कस भी करेंगे और बच्चों को मौका दिया जाएगा कि वो अपने बारे में या अपने आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे और हम बात करेंगे कर्टेसी वर्ड्स की। किन बच्चों को याद है कि कर्टेसी वर्ड्स क्या थे? अगर आपने किताब के सफ़े को गौर से देख लिया है तो आपको याद आया होगा कि इस दिन हमने क्या एक्टिविटी की थी। इस दिन हमने कुछ ऐसे वर्ड्स सीखे थे और उनका इस्तेमाल सीखा था जो कि पोलाइट वर्ड्स हैं, जिनको हमारी गुफ्तगू का हिस्सा होना चाहिए। और रोज़ाना दिन में कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। तो जब हम किसी से मदद मांगते हैं और अगर कोई हमारी मदद करे तो शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं? टीचर्स, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके जल्दी से इन वर्ड्स को रिफ़्रेश करवा लीजिए। आपने फ्लैश कार्ड्स भी क्लास में लगाए होंगे और स्पेशली जब बच्चों ने आपस में बातचीत की होगी तो कुछ अल्फाज उनके जहन में भी होंगे। तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इस सबक की प्रैक्टिस के बाद डियर टीचर्स, जब आप 4-5 मिनट लगा के वापस आए तो बच्चों के जहन में कुछ चीज़ें रिफ़्रेश हो गई। अब देखते हैं प्यारे बच्चों कि जो टीचर्स ने आपके साथ अभी प्रैक्टिस की और आपको कुछ चीज़ें याद करवाई तो आपने उन वर्ड्स को जब रिकॉल किया तो याद तो किया होगा दोबारा से कि हमने कब इस्तेमाल किया था। तो चलिए आइए मैं कुछ तस्वीर आपके साथ शेयर करती हूँ जिनको देख के आपने बताना है कि इन तस्वीर में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यू हैव टू ऑब्जर्व What do you think is happening in this picture? क्या हो रहा है इस तस्वीर में? और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, वो क्या हो रहे हैं? जरा तस्वीर को गौर से देख लीजिए, फिर आपने मुझसे इसके बारे में शेयर करना है। जी हाँ, तस्वीर आपने गौर से देखी। अब मुझे इस तस्वीर में नजर आ रहा है एक चमकता हुआ मुस्कुराता हुआ सूरज, कुछ बादल, एक छोटा सा पार्क है शायद जिसमें के 2 बच्चियां हैं। एक बच्ची व्हीलचेयर पे बैठी हुई है और दूसरी बच्ची उसको धिक्का दे के आगे पार्क में लेके जा रही है। दोनों बच्चियां खुश हैं। तो यहाँ पे जो बच्ची उसको पुश कर रही है, व्हाट शुड शी से टू द अदर वन? मे आई हेल्प यू प्लीज? कैन आई टेक यू टू द पार्क? कोई नाइस पोलाइट वर्ड्स के साथ उससे पूछेगी। एंड द गर्ल सिटिंग ऑन द व्हीलचेयर वो क्या कहेगी? Yes, please. Can you take me to the park with you? We can go there and play.
تو ٹیچرز اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی کانورسیشن آپ نے کروانی ہے بچوں سے، مختلف سچویشنز بتا کے. ابھی کچھ یہ ڈسکشن میرے ساتھ کریں گے اور اس کے بعد پھر بتائیں گے کہ ان کو ان تصاویر میں دیکھ کے کیا نظر آ رہا ہے. کچھ کوسچنز یہاں پہ سجیسٹڈ دیے ہیں، تو پیارے بچوں ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھ لیجئے چند سیکنڈ، اور اس کے بعد پھر آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہے. جی ہاں، اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دو بچے ہیں جو کھیلتے کھیلتے شاید گر گئے. دے آر رولر اسکیٹنگ، اور ایک بچہ دوسرے بچے کو اٹھانے میں اس کی مدد کر رہا ہے. تو یہاں پہ جو دو کوسچنز ہیں جو میں نے آپ سے پوچھنے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں پہ یہ اس نے اس کو جان کے دھکا دیا یا وہ کھیلتے کھیلتے سلائیڈ کرتے کرتے گر گیا؟ دونوں پاسبلٹی ہو سکتی ہیں کہ وہ آپس پہ ٹکرائے ہوں اور گر گئے ہوں. اور اس کے بعد وہ دوسرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ اگر اس سے غلطی سے بھی وہ گر گیا ہے تو اس کو اٹھانے میں مدد کر رہا ہے. تو بتائیے کیا کسی کی مدد کرنا اچھا کام ہے؟ ہاں جی. اور جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے؟ ذرا آپ یہ بھی تو بتائیے. چلیے ایک اور تصویر دیکھیے اور اس کو غور سے دیکھنے کے بعد مجھے بتائیے کہ اس کو دیکھ کے آپ کو کیا خیال آ رہا ہے. اس تصویر میں موجود ہے دو بچے اور ایک بچہ دوسرے بچے کی پڑھنے میں یا لکھائی کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے. جی ہاں، شاباش. تو جو مدد کر رہا ہے وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے. تو جس کی مدد ہو رہی ہے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ہی شوڈ سے تھینک یو فار ہیلپنگ می. گڈ جاب. The question says, do you help your brother or your friends in the classroom or your sisters? Good, we should help each other. ہیلپ کرنا صرف ایک بندے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، سب کی ایکول رسپانسبلٹی ہے، بیکاز یہ اچھی عادات ہے اور جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے. چلے بتائیے گھر میں آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں؟ آپ گھر میں آپ کو کس کی ہیلپ کرنی چاہیے گھر میں؟ اپنے ماما کی، اپنی دادی کی، نانی کی، یا جو بھی بڑے آپ کے آس پاس رہتے ہیں، جو آپ کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، جو آپ کے کپڑے دھو کے صاف رکھتے ہیں، جو آپ کے لیے جو ہے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں. آپ کا بیڈ روم صاف ہوتا ہے، آپ کا واش روم صاف ہوتا ہے. تو آپ کو ان کو کیا کہنا چاہیے جب آپ اسکول کے بعد گھر جائیں؟ تھینک یو ماما، تھینک یو امی جان، بہت شکریہ امی. یہ الفاظ کہنے سے ان کا دل بھی بہت خوش ہوگا اور نیکسٹ ٹائم وہ آپ کے لیے اور بھی بہت مزے مزے کی چیزیں بنائیں گی. تو اس تصویر میں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے؟ جی ہاں، دیٹ گرل از آسکنگ فار ہیلپ ٹو ہر مدر. وہ کہہ رہی ہے میں بھی آپ کی ہیلپ کرا دوں کپڑے دھونے میں. اب بتائیے یہ اچھی بات ہے کہ غلط بات ہے؟ خالی ادھر ادھر بھاگنے سے، دوڑنے کھیلنے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم گھر میں کسی کی ہیلپ کروا دیں. گڈ. Another picture. What do you think is happening in this picture? Why is that boy wearing black glasses? And what is he holding in his hand? And where are they going? They're on zebra crossing. کسی کو پتہ یہ زیبرا کراسنگ کس لیے ہوتی ہے روڈز کے اوپر؟ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب ٹریفک لائٹ ریڈ ہو جائے اور گاڑیاں اس زیبرا لائن سے پیچھے ہوں تو آپ اس کے اوپر واک کر کے اپنی سڑک پار کر سکیں. لیکن یہاں پہ جس بچے نے گلاسز لگائی ہیں وہ بلائنڈ ہے، یعنی نابینا، اس کو نظر نہیں آتا. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھیں گے بچوں، آپ کو نظر نہیں آئے گا تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ اچانک کمرے میں بیٹھے ہوں، لائٹ چلی جائے، آپ کو کچھ نظر نہ آئے اور آپ اٹھ کے چلنے کی کوشش کریں تو آپ چیزوں سے ٹکرا جاتے ہیں نا، چوٹ لگ سکتی ہے، گر سکتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یا تو کسی بیماری کی وجہ سے یا پیدائشی طور پر انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، تو ان کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی. تو ایسے موقع پہ آپ کوشش کریں کہ اگر کسی کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ضرور کریں. اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور ہم ایک اچھے انسان بھی بنیں گے اور ہمیں اچھی فیلنگز آئیں گی جب ہم کسی کو ہیلپ کرتے ہیں. ایک اور تصویر ہے جی، یہاں پہ پودوں کا خیال رکھنا، جانوروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھنی ہے کیونکہ ہم نے اچھا انسان بھی تو بننا ہے نا. تو اس پکچر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دونوں بچے پودوں کو پانی دے رہے ہیں اور پانی جو ہے وہ پودوں کی خوراک ہے. اگر ہم پودوں کو پانی نہیں دیں گے، ان کی کیئر نہیں کریں گے تو وہ مرجھا جائیں گے. اور میں نے آپ کو ایک سبق میں بتایا تھا کہ یہ پودے ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہمیں خوراک دیتے ہیں، خوبصورت سے پھول اور خوشبوئیں دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے سانس لینے کے لیے جو آکسیجن ہے جس کو ہم اندر اپنے لنگز میں لیتے ہیں اور پھر باہر نکالتے ہیں،
اس آکسیجن کے لیے اور فضا کی آلودگی کو صاف کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل مشین بنا کے ہمیں دی ہے. تو ہمیں ان تمام نعمتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے, ایک دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, چاہے آپ گھر پہ کر رہے ہوں, چاہے آپ کہیں باہر دیکھیں. اگر کوڑا کرکٹ آپ دیکھیں کہیں نیچے گرا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کے بن میں پھینک دیں, اور کوشش کریں کہ جب آپ کلاس روم میں ہوں یا گھر پہ ہوں تو گندگی کو آس پاس اٹھا کے اس کو اس کے بن میں پھینک دیں. یہ آپ کا اصل فرض ہے. تو ڈیئر ٹیچرز, آج کے اس لیسن میں جتنی گفتگو میں نے بچوں سے کی, آپ نے بچوں سے مختلف سچویشنز بچوں کو شیئر کرنی ہے, ان سے کہنا ہے کہ وہ اپنا انپٹ دیں کہ یہاں پہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. بیکاز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہیلپنگ ادرس, وہ بچوں کے ان کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ہے جو ان کو ہیومن بناتے ہیں. تو آج کی کتاب کے صفحے میں بچوں آپ کو کچھ ایک سین دیا گیا جس میں کچھ تصاویر بنی ہوئی ہیں. ان چیزوں کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور پھر اس تصویر کو سوچ کے بتانا ہے, ٹیچر کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. باقی کا لیسن ٹیچر جانتی ہیں, وہ آپ کے ساتھ کنٹینیو کر لیں گی. ٹیچر ایک ریمائنڈر آپ کے لیے, ونس دس یونٹ از کمپلیٹ, آپ بچوں کو گروپس میں ڈیوائڈ کریں اور ان کو ٹاسک اسائن کریں. جیسے ایک گروپ کا کام ہوگا جب صبح بچے کلاس روم میں آتے ہیں تو ان کے بیگز کو سائڈ پہ رکھنا. ایک گروپ کو آپ بریک ٹائم کی ڈیوٹی دے سکتے ہیں کہ وہ ٹیبلز کو جو ہے وہ سمیٹ لیں, ان کی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیں. ایک گروپ کو آپ ٹاسک دے سکتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹی ٹائم میں جب آرٹس اور کرافٹ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد کلاس روم کو صاف کریں. اینڈ دا نیکسٹ ویک یو کین شفل دیز ڈیوٹیز, اور یہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے یہ تمام کام کرتے ہوئے, کیونکہ یہ اچھے بچے ہیں اور آج کے لیسن کے بعد تو ان کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا آ جائے گا. یہی آج آپ کا کتاب کا صفحہ ہے جس پہ جو تصویر دی گئی ہے, اس کو دیکھ کے آپ کچھ سوچیں گے اور اپنا انپٹ دیں گے. ہوم ورک کے لیے ڈیئر ٹیچرز, بچوں سے کہیں کچھ رینڈم رائٹنگ اگر وہ کر کے آنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. ایک چیز جو میں یہاں پہ آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہی ہوں, یہ 2 ہینڈ رائٹنگ سیمپلز ہیں کنڈر گارڈن کے بچے کے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو جن لوگوں کی فرسٹ لینگویج انگلش ہے وہ 4 لائنز کے اوپر یا لیٹر کی ایگزیکٹ کریکٹ فارمیشن کے اوپر فوکس نہیں کرتے. وہ فوکس کرتے ہیں کہ بچوں نے جو لکھا ہے کیا وہ سینس بنا رہا ہے, جو لکھا ہے کیا اس کے جو لیٹر کی شکل ہے کیا وہ دیکھنے میں ویسی ہے. یہی چیز ہم نے بچوں میں ڈیولپ کرنی ہے کہ وہ جب لفظ لکھیں یا سنیں تو اس کو صحیح طور پہ اس کی ایک شکل بنا دے کاغذ کے اوپر. 4 لائنز میں رائٹنگ کا جو پریشر ہے بچوں کے اوپر ہم فارملی اسٹیج پہ نہیں ڈالتے. آج کے ہمارے حاصلات تعلم یعنی ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کم کے مطابق بچوں نے سیکھنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کیسے کریں گے, اور پھر اس ایکٹیویٹی کو وہ ایگزیکیوٹ کریں گے ہاتھوں کے اوپر ڈیفرنٹ پینٹ لگا کے, اپنے ہیلپنگ ہینڈز کے چھوٹے چھوٹے پوسٹر بنا کے, یا تو ان کو کارڈ کی شکل میں یا ایک کلاس روم ڈسپلے کی شکل میں کلاس میں لگائیں گے. ٹیچرز آپ کوشش کریں کہ بچے جتنی زیادہ بات چیت کر سکیں اور ان ایموشنز کے ساتھ خود کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو کنیکٹ کر سکیں, جس سے کہ دوسروں کی ہیلپ کرنا جو ہے وہ اپنا فخر سمجھے, اور جن بچوں کی ہیلپ کی جائے, جن لوگوں کی ہیلپ کی جائے, وہ شکریہ ادا کرنے کا بھی ہنر سیکھیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.